السلام علیکم لے جی، آج کا محاذ ایک جرنیلی دگڑ دھلے کے نام، اور یہ ایسا بغیرت بے شرم انسان ہے جس نے محاذ کے نام پر بغیرتی اور بے شرمی کرنے کی کوشش کی کل اپنے پروگرام میں۔ یہ ہے جناب وجاہت احس خان۔ وجاہت احس خان کو اب سب جانتے ہیں کہ فوج کے بڑا قریب، جرنیلوں کے بوٹ چاٹنے والا بغیرت بے شرم۔ کل اس نے ایک جرنیلی خبر جو ہے وہ دی عمران خان کے خلاف کیا، اس نے عمران خان کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہی کر دیا، اور یہ خبر ایک صحافی دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کنفرم نہیں، یہ خدشہ ہے۔ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہوئے 3 جرنیلی جو بھی افسر ہیں، جو بھی انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، یہ ان کا خدشہ۔ اگر ان کا خدشہ ہے تو پھر اس کو خبر بنا کے تم کیوں پیش کر رہے ہو بغیرت بے شرم دگڑ دلے؟ مطلب یہی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہے بندہ اس بغیرت بے شرم، اس گنجی سویگ، اس گنجے کو۔ گنجے تیری ٹنڈ پہ جو ہے وہ چھتر مار کے، اور تیری ٹنڈ پہ دہی کے ساتھ مرچیں لگا کے باہر چوک میں بٹھا دیا جائے، اور کتے آ کے تیری ٹنڈ کو چاٹیں۔ بغیرت بے شرم آدمی، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے اپنے پروگرام میں، کہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اور تیرے پاس کوئی، میرا مطلب ہے کوئی کنفرمیشن بھی نہیں اس کی، نہ تو تصدیق کر رہا ہے اس کی، اور ہوا میں خبر پھیلا رہا ہے کہ جی عمران خان اب نہیں رہے ہمارے ساتھ۔ بھئی ایسی کون سی بغیرتی بے شرمی ہے جو تو نے کی ہے ان جرنیلوں کے ساتھ، جو تجھے یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہے آ کے تمہیں انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا اور تم بن گئے، تو جا کے جو تمہیں کہا وہ آ کے تم نے بکواس کر دی کہ جی نہیں ہے جی عمران خان ہمارے ساتھ۔ اور بھئی اللہ نہ کرے کہ یہ بغیرتی، یہ بے شرمی جو یہ جرنیل پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سچ ہو، اور یہ بھی کسی مار پہ ہے یہ بغیرت بے شرم، جو کہ یہ سوچ رہے ہیں ایسا کرنے، اور پبلک کو اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس پروف آف لائف نہیں ہے عمران خان کا، لیکن ہمیں یہ یقین ہے، یہ امید بھی ہے کہ عمران خان الحمدللہ آج بھی زندہ سلامت موجود ہے، اور اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ جو بغیرتی بے شرمی اس نے پھیلائی ہے، اس گنجی سویگ نے، لعنتی کردار نے، اس دگڑ بگڑ دلے نے، یہ فوجی دگڑ دلہ جو ہے، اس نے جو بغیرتی پھیلائی ہے، بھئی یہ پوری قوم جو ہے وہ ایک دم شوق میں آ گئی ہے سن کے کہ بھئی یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اور یہ افواہیں جو ہے نا، صرف یہی نہیں پھیلائی جا رہی اس گنجی سویگ کے ذریعے، یہ ادھر ادھر سے جو میسیجز بھی آ رہے ہیں، مجھے بھی بہت سارے میسیجز آئے ہیں، لیکن وہ سارے میسیج دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ جرنیلی ٹولہ یہ پھیلا رہا سارے میسیج، کہ لوگوں کو جو ہے نا پینک کیا جائے، لوگوں کو چیک کیا جائے، ڈرا دیا جائے کہ لو جی اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اب مان لو کہ عمران خان نہیں رہا۔ بھئی جب عمران خان اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ بھول جائیں اپنا پورا کا پورا ادارہ بھی بھول جائیں، پھر اللہ نہ کرے کہ پھر پاکستان بھی بھول جائیں آپ، پھر یہ جو آپ اپنے محلات کھڑے کر کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے، یہ جو امپائرز آپ نے کھڑی کی ہیں اپنے بندوق کے زور پر، یہ سب کی سب جو ہے نا خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی اس طوفان میں۔ ایسا بڑا طوفان آئے گا، کیونکہ لوگوں کی آخری امید وہ عمران احمد خان نیازی ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا باہر اور یہ سنبھالے گا سارا کچھ جو انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے۔ اگر وہ آخری امید بھی آپ نے ان سے چھین لی تو پھر جس کے پاس امید بھی نہ ہو اس کو آپ سمجھ لیں کہ پھر اس کے پاس پیچھے کیا رہ جاتا ہے، اور وہ کس حد تک جائے گا، اور یہ قوم پھر اس حد تک جائے گی۔ پھر تمام جو ہے خوف کے بت بھی گریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ جتنے بھی بغیرت بے شرم لوگ ہیں یہ عدالتوں کے بغیر ہی انصاف پائیں گے، پھر سڑک کا انصاف ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے سے خبردار رہیں، کوئی بھی ایسی بغیرتی بے شرمی مارنے کی کوشش مت کریں۔ عمران خان کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کا علاج کروائیں، اس کا علاج ضروری ہے، اس کی بہنوں سے اس کی ملاقات کروائیں، قید تنہائی سے اس کو نکالیں، اور اس جیسے وجاہت احس خان جیسے جو دگڑ بگڑ دھلے ان کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دیکھیں آج ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ پتہ تو پہلے بھی تھا سب کو کہ بھئی جرنیلوں کے ساتھ شروع سے آج تک یہ کام کرتا آ رہا ہے،
اور پھر بعد میں ایک دم جو ہے یہ اس نے کوشش کی کہ بڑا میں جناب باغی ہو گیا ہوں اور میں جناب حق سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن اندر سے یہ ٹاؤٹ ہی تھا، یہ شروع سے ٹاؤٹ تھا، یہ آج بھی ٹاؤٹ ہے گنجا. یہ گنجا محاذ جو ہے یہ محاذ فوجیوں کے لیے محاذ کرتا تھا، یہ آج بھی انہی کے لیے محاذ کر کے بیٹھا ہوا اور بکواس کرا ہے اس قسم کی لعنتی کردار. کوئی خدا کا خوف ہے تمہیں؟ پتہ بھی نہیں اس بغیرت بے شرم کا کہ تم کیا کر. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار چھوڑو، اس پہ غصہ نہیں کرنا، یہ صرف ٹاؤٹ ہے. یہ ٹاؤٹ جو ہے فوجی ٹاؤٹ وہ آ کے بکواسیات کر رہا ہے. بابا جی کہتے ہیں اس کو جو ہے نا اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. میں کہا بابا جی اس کا علاج یہی ہے جو سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس نے لمبا ڈالا ہوا اس کو. میں کہتا ہوں کہ دن دنادن دن خدا اس کے ساتھ. اور یہ غائب ہے، بالکل غائب ہے، کوئی اس کا جو ہے نا وہ رسپانس نہیں آ رہا کہ بھی یہ جو خبر ہے یہ معذرت، کم سے کم معذرت ہی کر لے بغیرت بے شرم آدمی کہ تجھے نہیں یہ خبر دینی چاہیے تھی، اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تجھے. ہاں خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، خدشات کا اظہار سب کو ہے، ہم سب کو یہ ہے کہ بھئی یار یہ ہمیں کیا پتہ ہے عمران خان کہاں ہے. جب تک اس کا پروف آف لائف نہیں دیا جاتا تو ہم یہی کنسیڈر کریں گے عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کہ بھئی اگر جیل میں مجھے کچھ ہوا تو اس کا حساب جنرل عاصم منیر سے لیا جائے. اور جنرل عاصم منیر کیا پورے ادارے سے اس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک جرنیل سے اس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک بریگیڈیئر، میجر جنرل اور یہ جتنے بھی صوبے دار تک. حالانکہ عام فوجی بھی اس کا حساب دے گا. یقین کیجئے کہ عام فوجی جو ٹرکوں میں بیٹھ کے وہ جو ادھر ادھر گھومتے ہیں پبلک میں بھی، وہ بھی اس کا حساب دیں گے. پھر سب کو حساب دینا پڑے گا. یہ عمران احمد خان نیازی ہے، ہاں یہ کوئی ایسے ویسے نہ سمجھو اس کو، یہ بھٹو بھی نہیں ہے، یہ اکبر بگٹی بھی نہیں ہے، اور جن پہ آپ نے ظلم جبر کیے وہ نہیں ہے، یہ عمران احمد خان نیازی ہے. تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. اور اب بھی یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ پوری جو پارٹی سے میں کیا کہوں گا، یہ پارٹی پہلے جو لمبی پڑی ہوئی ہے بھائی، یہ کم سے کم اس کو جواب تو دو. یہ جو اپنا جرنیلوں کو تو جواب دے نہیں سکتے. اس گنجی گلیل اس محاذ جو جعلی محاذ، فوجی محاذ، عسکری محاذ پہ جو کھڑا ہے، عسکری محاذ، یہ عسکری محاذ والا گنجا جو ہے، گنجی ٹنڈ نذیر آباد مارو چھتر کڈو بار، اور اس کو جواب دو جا کے. کوئی نہیں بول رہا اس کے خلاف، کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ بغیرت بے شرم آدمی تو کیا عمران خان کے بارے میں بکواسیات کر رہا ہے. یہ تو خود مرے پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں بغیرت کے بچے سارے، اور جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں. اندازہ کریں سہیل فریدی اب جیو نیوز پہ چل رہا ہے، بولے نہیں بولے. اور حامد میر دو منہ والا سانپ جو ہے، اندازہ کریں دو منہ والے سانپ کو انٹرویو دے کے خوش ہو رہا ہے، بچیں کھلی ہوئی ہیں، دانت نکل رہے ہیں اس کے کہ دیکھو حامد میر میرے سامنے بیٹھ کے میرا انٹرویو کر رہا ہے. وہ میرا انٹرویو جیو نیوز پہ جاؤ، لاکھ دی لعنت ہے تیرے. یار یہ کون سی خوشیاں اس کی. اور میرا انٹرویو اے آر وائی پہ وہ دیکھو وہ بدامی جو ہے، وہ کچا پکا بادام جو ہے، وہ آ کے جو اس کا انٹرویو کرے، خوش ہو رہا. اور جیو پہ چل رہے ہیں، پرائم ٹائم پہ انٹرویو اے آر وائی پہ چل رہے ہیں. اندازہ کریں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کس چکر میں ہو گیا، یہ کس نے اجازت دی. کیونکہ اجازت کے بغیر تو ہی نہیں. سبھی انٹرویو تیرے ہونے ہوتے، وہ آگے جس دن تو لگا تھا یہاں پر سیاں، اس دن آگے تیرا انٹرویو کر دیتے، خبر تیری چلنے نہیں دیتے کوئی. اور وہاں پر یہ بیٹھا ہوا بچیں کھلا رہا کہتا ہے. اور جب اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ سارا کچھ اجازت سے ہو رہا ہے، یہ جرنیلی آشرواد کے ساتھ یہ انٹرویو چلے ہیں، ورنہ جیو نیوز والوں ان کی ہمت ہے، اے آر والوں کی ہمت ہے کہ وہ چلا سکے اس کا انٹرویو اور آگے کریں. اور دو منہ والا سانپ آگے بیٹھ کے، دو منہ والا سانپ ہی ہے وہ بٹا، دو منہ، وہ ازدہا ہے، دو منہ والا ازدہا ہے وہ حامد میر جو اس کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ انٹرویو کر کے خوش ہو رہا. اور آج نکل کے سامنے آیا وہ جی عدالت کے باہر نکل کے سامنے آیا اور کہہ رہا کہ وہ دیکھیں جی حامد میر کو کہا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا تو حامد میر ڈٹ گیا. حامد میر ڈٹ گیا. حامد میر کتنی کہا تھا وہ ڈٹ گیا. وسیم بدامی بھی ڈٹ گیا. اللہ معاف کرے. کمپنی کے سارے ایسٹس ہیں یار، یہ کمپنی کے اپنے ذاتی زر خرید دگڑ دلے ہیں. وہ دگڑ دلے کمپنی کے سامنے ڈٹ گئے کہ نہیں سہیل افریدی کا انٹرویو تو ہم چلائیں گے. کھول لے تیرے سہیل افریدی یار، کم سے کم دیکھ تو صحیح بات کیا کر آدمی. یہ پکا ثابت، یہ بھی ثابت، یہ بھی دوسرا وجاہد خان ہے. یہ سہیل افریدی
یقین کریں وجاہت احس خان ہے یہ دوسرا پکا، یہ بھی پکا ثابت ہو گیا کہ بھائی اس کے انٹرویو چلنے جو خوش ہو رہا اور آ کے وہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ دیکھیں جی یہ میں کیسی بات کر دی. پریس کانفرنس میں بھی نام لے رہا ہے کہ جی وہ نام تو ٹھیک لیا، بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی یہ اگر کچھ بھی ہوا عمران خان کو تو اس کا رسپانسبل آرمی چیف ہے. عمران خان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ہوا تو یہ رسپانسبل. لیکن یہ باتیں جو چل رہی ہیں میڈیا پہ، ہاں یہ حیران کن بات ہے کہ بھئی یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے، کیسے سسٹم کر رہا ہے. تو وہ جناب یہ ساری بغیرتی بے شرمی چل رہی ہے، لیکن ان میں سے سب سے اہم بات جو ہے وہ نہیں بھولنی آپ نے کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے. وہ بہت ضروری ہے. اس ٹائم یہ چیک کر رہے ہیں عوام کا ریئیکشن کہ جی عوام جو ہے وہ کیا یہ سن کے کیا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، نکلتی ہے، پاگل ہوتی ہے عوام کو، اور کیا سسٹم کرتی ہے عوام. یہ سارا چیک کر رہے ہیں. لیکن ان کو بتائیں کہ بھائی ہم پاگل ہیں. ہاں عمران خان کے لیے ہم پاگل ہیں. تم وہ جھوٹا بھی کرو گے نا، شیر آیا اور وہی ہے. یہ اسی حساب سے جا رہے ہیں کہ شیر آیا اور جس دن سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے وہ کر دینا. وہ جو بغیرتی بے شرمی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے وہ کریں. تو یہ عوام کو ریئیکشن دینا چاہیے، پارٹی کو ریئیکشن دینا چاہیے، باہر آنا چاہیے. اس وقت تو بھائی پورا کے پی بند ہو جانا چاہیے تھا. بندہ جا کے پوچھے کہ یار یہ جو تم انٹرویو دیتے پھر رہے ہو شہیل افریدی، اس کو چھوڑو. جو کام کرنے والا جو عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقاتیں بند کریں تو کے پی بند کر دینا، تو کیوں نہیں کیا ابھی تک بند؟ وہ کھلا کے پی اور وہ آ کے بیٹھا کہ نہیں عمران خان نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. وہ بغیرت بے شرم آدمی، وہ ان کی عمران خان کی بہنوں نے آ کے پیغام دیا تھا یہ. اور تمہارا اپنا جو وہ پلستر خٹک کی اسٹیٹمنٹ مشہور ہے کہ بھئی عمران خان نے کہا کہ بند کر دے تو ہم کے پی بند کریں گے. اب یہ مکر رہا ہے کیونکہ جنرلی ٹٹو ہے. دوسرا وجاہد احس خان ہے، یہ دوسرا کمپنی کا محاذ کھڑا کرنے والا دگڑ بگڑ دلہ ہی ہے بغیرت بے شرم. اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسی بغیرتی بے شرمی ہے. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ جو گنجی گلیل ہے، بابا جی وہ اپنا وجاہد احس بابا جی کہتے ہیں وہ گنجی گلیل کو میرے ڈیرے پہ لے کے. میں کہا بابا جی اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس کو یار بندہ بنانے کی کوشش کریں گے. میں کہا نہیں بندہ نہیں بن سکتا، وہ فوجی ٹاؤٹ ہے، وہ ہمیشہ فوجی ٹاؤٹ ہی رہے گا، بغیرت بے شرم، بندہ نہیں بن سکتا. بابا جی کہتے ہیں یار اس کو کوشش تو کر کے دیکھیں گے، اس کو کریں گے وہ برگد والے کالے باندر کے حوالے. میں کہو بابا جی برگر والا وہ چرس والا؟ بابا جی کہتے ہیں ہاں اے بھی پیندا یہ بھی وہی ہے. بابا کہتے ہیں اس کو اٹھا کے اس کے حوالے کریں گے اور باندر پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو سیٹ کر دے یا اس کی طبیعت سیٹ کر دے. باندر کے پاس ایسا کیا ہے جو اس کی طبیعت سیٹ کر دے گا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک خاص فارمولہ ہے، وہ اس کو پہلے ٹون کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کو بجائے گا. میں کہا بابا جی کہ بابا جی کہتے ہیں ڈھول بجائے گا، اس کی ڈھولکی بھی بجائے گا، اس کا ڈھول بھی بجائے گا. ہاں پھر اس کو عقل آئی کہ اس قسم کی باتیں یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے وہ نہیں کرتے، اس سے باز آؤ. ہاں کیونکہ قوم اس وقت جو ہے وہ اس قسم کے کسی موڈ میں نہیں ہے کہ سکون سے برداشت کر، یہ چیزیں برداشت کرنے والی نہیں ہے، یہ برداشت ہوگی بھی نہیں. اور اس کے بعد جناب آج پھر ایک نیا رولا ڈل گیا جناب، وہ اپنا سلمان اکرم راجہ وہ پھٹ پڑا. اب آپ کہیں گے یار کس پہ؟ جنرلوں پہ پھٹ پڑا؟ نہیں جنرلوں پہ، اس میں بھائی وہ سلمان اکرم راجہ ہے، جنرلوں پہ نہیں یار، وہ اپنے ہی لوگوں پہ ادھر ادھر غصہ نکال دیتا ہے. حالانکہ غصہ اس کو جنرلوں پہ ہوتا ہے لیکن وہاں بس چلتا نہیں ہے تو بیچارہ آپ ادھر ہی نکال دیتا ہے. اور بات بھی اس کی ٹھیک ہوتی ہے، ویسے ایسی بات نہیں ہے. اس نے جناب آج کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی یہ مشال یوسف جی جو ہے، یہ جو ٹھنگڑی ہے، ٹھنگڑی جو ہے اس کو عمران، بلکہ ایک صحافی نے سوال کیا ان سے کہ بھئی یہ اپنا جو عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ ٹھنگڑی کو نکالو باہر، یہ ٹھنگڑی ابھی تک کیوں آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ ہاں اور سلمان اکرم راجہ کہتا ہے کہ بالکل اس نے کنفرم کر دیا کہ واقعی عمران خان نے یہ پیغام دیا. آپ کو یہ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت خبریں گردش کی تھی کہ آپ کو خان صاحب نے کہا تھا کہ مشال یوسف صاحب کو فارغ کر دیا جائے، اور یہ جب آپ کے پاس بات تھی تو آپ نے کیا کیوں نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ آئی تھی. دیکھیں سن لیجئے، فارغ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سینٹ سے تو میں فارغ نہیں کر سکتا نا، سینٹ میں وہ موجود ہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو سینٹ سے فارغ کروں. پارٹی سے ان کو نکالنے کا ایک عمل ہے، اس عمل کو اگر میں استعمال کرتا ہوں، میں نے ایک طرح سے درگزر سے کام لیا کہ پارٹی میں انتشار نہ پڑے. وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک گروہ ہے. پارٹی سے میں نے اس لیے نہیں نکالا کہ انتشار نہ پیدا ہو جائے کہیں، ہاں انتشار نہ ہو. بھائی اب کم انتشار ہے کیا انتشار؟ لیکن خیر
انہوں نے کہا کہ اس کا یہ اکیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پورا گروپ ہے. اوہ اوہ, بابا جی کہتے ہیں پورا گروپ ہو, دبئی والا گروپ ہو. میں کہ نہیں, دبئی والا گروپ نہیں یار بابا جی, آپ مذاق کی طرف لے جاتے ہیں بات, وہ سیریس بات کر رہے ہیں. بابا جی کہتے ہیں میں بھی سیریس بات کر رہا ہوں کہ مشال ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اسی گروپ میں ہوتی ہیں. دبئی, وہ گروپ دبئی چلا گیا, تھائی لینڈ چلا گیا. بابا جی نہیں, یہ دوسرا گروپ. بابا جی کہتے ہیں عسکری گروپ ہوگا, پھر ایک گروپ پنڈی چلا گیا, ایک گروپ کور کمانڈر ہاؤس چلا گیا, اس قسم کی چیز. میں کہا ہاں یہ ہو سکتا, یہ عسکری گروپ ہے پورا. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا گروپ ہے, اس لیے میں نے جو ہے نا وہ انتشار نہ پھیلے, اس وجہ سے میں خاموش رہا. لیکن اب نہیں, یہ فلانا ٹنگڑا, وہ سارا سسٹم انہوں نے کہا. لیکن اس کے بعد پھر جناب مشال یوسف زئی جو ہے اس کا بھی انٹرویو کیا گیا, اس کو بھی سوالات کیے گئے. اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ کیا سسٹم ہے, آپ اس کو ڈینائی کریں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نکال دیں. تو اس نے ڈینائی نہیں کیا, لیکن اس نے کہا کہ بھئی وہ اگر نکالنا تو پھر نکال دو. ہوئے ہوئے ہوئے, بلے تیرے مشال یوسف زئی کمال. میں کہتا ہوں کہ بھئی ڈٹ کے کھڑی ہے مشال یوسف زئی, جرنیلوں کے کاندھوں پر چڑھ کے کھڑی ہے. وہ کہتی ہے کوئی جرت, اوے اس پی ٹی آئی ان میں ہے جرت, یہ جو لوگ احتجاج نہیں کر سکتے عمران خان, یہ مجھے نکالیں گے. او بھائی بڑے بڑے, میرا مطلب ہے کہ جرنیل ہیں پیچھے بڑے بڑے بیٹھے. ان کی جرت. اور سچی بات ہے کہ مشال یوسف زئی جو دندناتی پھر رہی ہے, ایک ٹھنگڑی سی ہے نا, اور جو منہ میں آتا بکتی پھر رہی ہے ادھر ادھر, اور جو ہے نا عمران خان کی فیملی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بے شرمی کرتی پھر رہی ہے. یقین کیجیے کہ یہ سب کو پتہ ہے, سلمان اکرم راجہ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ اس کے پیچھے بڑے بڑے جرنیل ہیں, بڑے بڑے جرنیل بڑے خوش ہیں, اور جناب وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اچھلتی پھر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی کہ نکال کے دکھاؤ. کیا بات ہے, نہیں نکال سکتے بھائی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو نکال.